السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا فتاح يا فتاح يا فتاح۔ اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ یہ ہے اب حروف مقطعات، ٹھیک ہے، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات اب کیا چیز ہے؟ حروف جو ہے نا یعنی عربی زبان میں وہ یا تو ہیں 28 یا ہیں 29۔ 28 یا 29 کیوں ہیں؟ ایک ہوتا ہے الف اور ایک ہوتا ہے حمزہ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں الف میں ایک ہوتا ہے الف اور ایک ہوتا ہے حمزہ۔ الف میں اور حمزہ میں فرق ہوتا ہے، آواز دونوں کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے لیکن الف میں اور حمزہ میں دونوں میں فرق ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور حمزہ جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اگر یعنی الف کو اور حمزہ کو ایک پڑھے نا، اگر الف کو اور حمزہ کو ایک ہی مانے، فار ایگزامپل یہ دیکھیں کہ یہ الف ہے، ٹھیک ہے، الف کے اوپر جب زبر آ جائے گی یہ حمزہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم الف کو اور حمزہ کو ایک مانے نا تو یہ حروف بنتے ہیں 28، اور اگر ہم علیحدہ علیحدہ مانے، الف کو اور مانے حمزہ کو اور مانے تو وہ کیا بنے گا؟ 29 حروف بن جائیں گے، وہ 29 حروف بن جائیں گے۔ اب کیا ہے، یہ 29 حروف ہے یا 28 حروف ہیں، یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات الگ ہے کہ 29 حروف ہے یا 28 حروف ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورتیں کتنی ہیں۔ قرآن پاک کی سورتیں جو ہیں، کل سورتیں جو ہیں 114 ہیں، ٹھیک ہے، 114 سورتیں ہیں جن کے اندر کچھ مدنی ہیں، یہ ہم نے آپ کے ساتھ پیچھے شیئر کیا تھا، کچھ جو ہیں وہ مدنی یعنی جو ہجرت سے پہلے کی ہیں وہ مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد کی ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اب کیا ہم بات کر رہے ہیں حروف مقطعات کی، ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ حروف مقطعات کی۔ اب حروف مقطعات جو ہے نا یہ کتنے حروف ہیں؟ یہ حروف جو ہے نا یہ 14 حروف ہیں۔ حروف مقطعات، حروف مقطعات کتنے؟ 14 ہیں۔ حروف مقطعات کتنے ہیں؟ یہ 14 ہیں، لیکن آئے کتنی صورتوں میں ہیں؟ کہ صورتوں کے اندر آئے کتنی کے اندر؟ صورتوں کے اندر لکھ لیتے ہیں 29 صورتوں کے اندر آئے ہیں۔ اب صورتیں جو ہے نا وہ ہم نے بتایا تھا کہ کچھ مکی مت صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں، ایسے بتایا تھا نا۔ تو جو مکی صورتیں ہیں نا یعنی جن کے اندر حروف مقطعات آئے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ جو مکی صورتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 26، یعنی 26 مکی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، اور جو مدنی صورتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ 3 ہیں۔ وہ کتنی ہیں؟ 3 صورتیں ہیں جن کے اندر یہ آج ہماری سورۃ بقرہ آئے گی، ٹھیک ہے، ادھر لکھ لیتے ہیں بقرہ، آل عمران، یہ بھی اسی کے اندر آئے گی، اور سورۃ رعد۔ یعنی یہ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے یعنی مدنی صورتیں، یہ کون سی ہیں؟ مدنی صورتیں ہیں جن کے شروع کے اندر جو ہے نا وہ حروف مقطعات آئیں گے۔ تو انہی میں سے ہمارا جو آج کا لیسن ہے نا وہ یعنی سورۃ بقرہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حروف مقطعات ان کی تقسیم، حروف مقطعات کی تقسیم وہ دیکھتے ہیں ہم۔ حروف مقطعات کی تقسیم،
ٹھیک ہے. حروف مقطعات کو یعنی ترتیب دیا گیا ہے, تقسیم کیا گیا ہے. مثلاً کس طرح نمبر ایک کہ ایک حرف والے حروف, ایک حرف والے حروف وہ کون سے ہیں؟ صاد, دوسری صورت قاف اور تیسری صورت نون. ٹھیک ہے, یہ حروف شروع میں آتے ہیں اور ایک حرف ہے, صاد بھی ایک, قاف بھی ایک اور نون بھی ایک. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, نمبر 2 وہ حروف مقطعات جو دو حروف پہ مشتمل ہیں, جو دو حروف پہ مشتمل ہیں وہ کون سے ہیں؟ طٰہٰ ایک, یاسین 2 ہو گئے, حامیم 3 ہو گئے, آگے طاسین 1 2 3 4, یہ 4 سے دو حروف آتے ہیں. طٰہٰ 2, یاسین بھی 2, حامیم بھی 2 اور طاسین بھی 2. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اب تیسرے نمبر پہ وہ والے حروف آتے ہیں جو 3 حروف پہ مشتمل ہیں, اور وہ کون سے ہیں؟ الف لام میم. ٹھیک ہو گیا. یہ کون سے ہیں؟ یہ کتنے حروف ہیں؟ یہ 3 حروف ہیں, الف لام اور میم. اور آگے کیا ہے؟ 3 حروف والا جو ہے وہ کون سا ہے؟ طاسین میم. یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد کون سا ہے؟ نمبر 4, جن کے اندر 4 حروف ہیں, اور وہ کیا ہے؟ الف لام میم صاد. ٹھیک ہے. اور دوسرا الف لام میم را, اس کے اندر بھی 4 ہے, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آتے ہیں نمبر 5, یعنی وہ حروف جو یعنی حروف مقطعات جو اپنے اندر 5 حروف رکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد, ہا یا عین صاد. یہ دیکھیں یہ 5 ہیں. اور آگے آ رہا ہے ایک اور, وہ کیا ہے؟ حامیم. عین سین قاف. یعنی وہ والے حروف جو حروف مقطعات جو 5 اپنے اندر حروف رکھتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. اب اس کے اندر دیکھیں کہ یہ سارے حروف جو تھے نا وہ کیسے ہیں؟ یعنی اکٹھے ہی آئے ہیں. صاد یہ ایک تھا نا, 2 کو جوڑا جاتا ہے نا, 2 یا 2 سے زیادہ کو جوڑا جاتا ہے نا. طٰہٰ یہ بھی جڑ کے آیا, یاسین, حامیم, طاسین, الف لام میم, طاسین میم, اور یہ سارے. اب 5 حروف کے اندر بھی دیکھیں یہ والا جو جملہ ہے نا سورۃ مریم کا, کاف ہا یا عین صاد, یہ جو ہے نا یہ ایک ہی جملے کے اندر 5 حروف آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن یہ جو سورت ہے نا یعنی سورۃ شورا, ٹھیک ہے, اس سورت کے اندر آئے تو 2 بار ہی ہیں. آئے تو کون سے ہیں؟ حامیم, عین سین قاف. آئے تو یعنی 5 حروف ہی ہیں, لیکن ان دونوں میں نا یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ ہے, چھوٹی سی آیت بھی ہے. یعنی یہاں پہ دونوں کے اندر یعنی ایک آیت جو ہے حامیم پہ ختم ہو جاتی ہے اور اگلی آیت عین سین قاف سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں حروف مقطعات ہیں. یہاں پہ ایک پورے ان میں کوئی سپیس نہیں ہے, ان کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا. اب اچھا یہاں پہ نا ایک الف لام را بھی تھا, الف لام را. ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ جو آ رہا تھا 5 اقسام میں یہ تقسیم ہوئے ہیں, یعنی 5 طرح کی ترتیب ہے. تو ایک آئے اب کتنی صورتوں کے اندر
یہ جو حروف ہیں کتنے حروف ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے حروف ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور 14 ٹھیک ہے یہ ہے حروف مقطعات کی تقسیم اب یہ کتنی صورتوں میں آئے ہیں بتایا کہ یہ آئے تو ہیں 29 صورتوں کے اندر ہیں یہ 14 حروف تو یہ کیسے 29 میں آئے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلی تقسیم ہے نا یعنی ایک ایک حرف والی وہ کتنے میں آئے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں تقسیم ٹھیک ہے یہ تقسیم کی ہے کہ حروف کی تقسیم ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نمبر لکھتے ہیں ان کے کہ کتنی صورتوں میں آئے ہیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں تعداد یہاں پہ ہم لکھتے ہیں تعداد کہ کس صورت کے اندر یہ آئے ہیں یعنی کتنی صورتوں کے اندر یہ حروف آئے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلی جو تقسیم ہے نا ایک ایک حرف کی وہ صرف اور صرف 3 صورتوں میں آئے ہیں ٹھیک ہے یعنی صاد بھی ایک ہی صورت میں آیا قاف بھی ایک ہی صورت میں آیا نون بھی ایک ہی صورت میں آیا اس کے بعد کیا آ رہا ہے کہ 2 حروف کی تقسیم ہے تو جو 2 حروف کی تقسیم ہے وہ کتنی صورتوں میں آئی ہیں وہ 11 صورتوں میں آئی ہیں ٹھیک ہے وہ کتنی صورتوں میں آئی ہے 11 صورتوں میں یعنی طٰ یاسین حامیم اور قاسین یہ 11 صورتوں کے اندر 4 حروف مقطعات آئے ہیں ٹھیک ہے آگے ہیں یعنی 3 حروف کی تقسیم الف لام میم قاسین میم اور الف لام را ٹھیک ہے یہ کتنی صورتوں میں آئے ہیں یہ 13 صورتوں میں آئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی 4 کی جو تقسیم ہے نا یعنی جس میں 4 حروف آتے ہیں وہ کتنے میں تقسیم ہوئے ہیں کتنی صورتوں میں وہ آئے ہیں تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 میں آئے ہیں اور جو 5 کی تقسیم ہے وہ بھی 2 میں آئے ہیں یعنی یہ 14 حروف جو ہیں 29 صورتوں کے اندر شروع میں آئے ہیں تو اور ان میں سے کچھ صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات کے نام پہ رکھی گئی ہیں مثلا وہ کون سی ہیں وہ 4 صورتیں ہیں مقطعات کے نام پر صورت کتنی صورتیں ہیں 4 صورتیں ہیں حروف مقطعات کے نام پر جو صورتیں رکھی گئی ہیں نا وہ کتنی صورتیں ہیں وہ 4 صورتیں ہیں نمبر 1 طٰ نمبر 2 یاسین یہ یاسین تو آپ کو ماشاءاللہ سارے روز پڑھتے ہوں گے تو آگے کیا ہے سورت صاد اور آگے کیا ہے سورت قاف ٹھیک ہے سورت قاف اب کیا ہے یہ 4 حروف مقطعات ایسے ہیں جن کے نام پہ صورتوں کے نام رکھ دیے گئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں ان سارے حروف مقطعات کے اندر ایک حامیم جو لفظ ہے نا حامیم اس کو ہم دیکھتے ہیں حامیم یہ میں بہت ساری صورتوں کے شروع میں نظر آتا ہے یہ کم از کم کتنی صورتوں میں ہوگا یہ جب ہم آپ کو بتائیں گے پتہ چلے گا وہ کتنی صورتیں ہیں وہ 7 صورتیں ہیں وہ 7 صورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے یعنی حامیم سے شروع ہونے والی 7 صورتیں کہتے ہیں نا 7 حامیم والی صورتیں وہ ہیں تو اگر ہم دیکھیں کہ اور بھی کوئی صورت ایسی ہے جی الف لام میم سے شروع ہونے والی وہ کتنی ہے وہ 6 صورتیں ہیں الف لام میم سے شروع ہونے والی 6 صورتیں ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ حروف مقطعات کے نام پہ کتنی صورتیں ہیں اور یہ کتنی حروف میں تقسیم ہوئے ہیں کتنی صورتوں میں کون کون سی حروف مقطعات آئے ہیں تو ان کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں یہ جو جملہ ہے نا 5 حروف والا یہ تو اکٹھا آ گیا لیکن کسی اور حروف مقطعات کے اندر بیچ میں سپیس نہیں آئی سوائے ان کے یہ 2 حروف مقطعات ایک ہی جگہ پہ آئے ہیں لیکن فاصلے کے ساتھ وقف کے ساتھ آیت کے ساتھ آئے ہیں ٹھیک ہے حامیم عین سین قاف ٹھیک ہے یہ ایسے آئے اب ہم نے یہاں تک ہی دیکھ لیا اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات یہ پڑھے کیسے جائیں گے یہ لکھے تو اکٹھے ہی جاتے ہیں لیکن یہ پڑھے مختلف طریقے سے جاتے ہیں یعنی الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں ہم ان کو لکھتے ہیں یہاں پہ حروف مقطعات کتنے ہمیں کوئی پڑھا تھا یہ 14 ہے
ٹھیک ہے. اب ہم وہ 14 حروف مقطعات جو نا وہ والے لکھنے لگے ہیں. ان میں کیا ہے؟ الف لام میم. ٹھیک ہے, ہم نبی بعد میں کر لیں گے. پھر اس کے بعد آتا ہے الف لام میم صاد. پھر آ گیا الف لام را. ٹھیک ہو گیا. پھر ہے الف لام میم را. ہم نے میم کے اوپر غنہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, میم کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ شد آ رہی ہے. اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہو گیا. یہ والے حروف ہیں. ٹھیک ہو گیا, آپ سمجھ آ رہی ہے نا. اس کے بعد کیا آ گیا؟ اس کے بعد کیا آ گیا؟ طاسیم میم. اس کے بعد کیا آ گیا؟ طاسین یاسین صاد حامیم. حامیم. اب یہ والا عین سین قاف. ٹھیک ہے, اور یہ قاف یہ والا اور یہ نون یہ والا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہیں حروف مقطعات. اب کسی انسان کی اتنی مجال نہیں ہے کہ میرے پاک پروردگار نے جب الف کے اوپر زبر زیر شد مد نہیں ڈالنی تو کوئی ڈال دے. ایسے کسی صورت نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہاں پہ مد نہیں دی تو کوئی اس کے اوپر مد نہیں دے سکتا. اس لیے یہ ایک معجزہ دنیا میں اب بھی ہے, ہمیشہ رہے گا. کوئی اس معجزے کو ختم نہیں کر پاتا اور کبھی نہ کوئی کر پایا ہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں, اے اپنی پاک کلام کی حفاظت کرنے والے میرے پاک پروردگار, ہمیں برائیوں سے بھی محفوظ فرما, ہماری زبان کی حفاظت فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ سے اپنے صحابی سے فرمایا تھا کہ یہ آپ سے بہت پیار ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو تبلیغ کے لیے بھیج رہے تھے, وہ تھے کون؟ حضرت معاذ تھے. جب آپ ان کو بھیج رہے تو آپ ان کو فرما رہے تھے کہ اپنی زبان کو پکڑ کے آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت فرمانا, اپنی زبان کی حفاظت کرنا, اپنی زبان کی حفاظت کرنا, اپنی زبان کی حفاظت کرنا. یعنی جہنم میں زیادہ لوگ جو ہیں اس زبان کی وجہ سے ہوں گے. اے اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرما. انہی معجزوں کی برکت کے ساتھ ہماری زبان کو ہمیشہ وہ بولنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کو اور آپ کے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. ہماری زبان کی حفاظت فرما, ہماری زبان کو ہر غلط بات سے, ہر چغلی سے, غیبت سے, برائی سے محفوظ فرما. ہمارے ایمان کی, جان مال کی, اولاد کی, گھر کی, سب ہر چیز کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا سعينا ولا تضرب به وجوهنا يوم القيامة. آمين. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.